بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اور جس نے اپنے آخری کتاب قرآن پاک اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم پر چلایا۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پر، جنہوں نے ساری دنیا کو ہدایت کا نور بخشا۔ اسلام کے پیارے بھائیوں، السلام علیکم، اور بہنوں، ہمارے اسلامی چینل میں خوش آمدید۔ ہم نے قرآنی احکام اور مسائل پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیانات کا ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کو قرآن پاک اور سنت رسول سے جوڑنا ہے، تاکہ ہر سننے والا نہ صرف معلومات حاصل کرے بلکہ اپنے دل، کردار اور روزمرہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بدل سکے۔ قرآن پاک صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے کہ بے شک یہ قرآن اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے آخری رہنما ہے۔ ذاتی چیلنجز ہوں، خاندانی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں یا عالمی مسائل، قرآن اور سنت وقتی حکمت اور لازوال حل فراہم کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہر بیان کا ایک مخصوص نمبر ہوگا۔ ہم قرآن پاک کے اہم احکام پر گفتگو کریں گے۔ ہم قرآن پاک اور حدیث نبوی سے قیمتی اسباق سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگیوں سے متاثر ہو کر واقعات کے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی کے مستقل کا حل بھی سیکھیں گے، جن کا ہر مسلمان کو سامنا ہے۔ اس طرح ہر روایت ہمارے ایمان کے روزمرہ کے صبر کے لیے رہنمائی کی روشنی انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گی۔ مثال کے طور پر کچھ روایت اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآنی واقعات، تقوی کی اہمیت پر بحث کریں گی، جبکہ کچھ صبر، توکل، اللہ پر توکل یا اخلاص پر توجہ مرکوز کریں گی۔ ہم نماز، روزہ، صدقہ، خاندانی معاملات اور سماجی معاملات سے متعلق ضروری احکام کا بھی احاطہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ماضی کے انبیاء کی کہانیاں، صحابہ کرام کی جدوجہد اور اہم اسلامی واقعات کے پیچھے حکمت کا اشتراک بھی کریں گے۔ یہ سب کچھ قرآن پاک اور صحیح حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ پیش کیا جائے گا، تاکہ ہم اس بات کا یقین کر سکیں کہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں وہ خالص اور قابل اعتماد ہے۔ ہماری امید ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں نہ صرف سکھائے گا بلکہ عمل کرنے کی ترغیب بھی دے گا، کیونکہ عمل کے بغیر علم ایسا ہے جیسے پھل کے بغیر درخت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے جب ہم ہر روایت کو سنتے ہیں تو آئیے اس کی کم سے کم ایک تعلیم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمارے دل بدلیں گے، ہمارے خاندان بہتر ہوں گے اور ہمارے معاشرے خوشحال ہوں گے۔ دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ان بیانات کو اپنے خاندان، دوستوں، برادری کے ساتھ شیئر کریں۔ علم پھیلانا جاری رکھ صدقہ ایک شکل ہے۔ علم پھیلانا جاری صدقہ کی ایک شکل ہے۔ شاید ایک چھوٹا سا عمل کسی کی رہنمائی کا باعث بن جائے اور یہ ثواب آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس سلسلہ کو تمام دلوں کے لیے روشنی کا ذریعہ، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور ہمیں اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنائے۔ وہ ہمیں گفتار، فصاحت اور بلاغت میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں عمل میں استقامت عطا فرمائے۔
تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اس کے ساتھ آئیے مل کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ کل ہمارا پہلا بیان انشاءاللہ تعالی اسی وقت پاکستانی ٹائم کے مطابق ہوگا، علم، عکاسی اور تبدیلی کا سفر۔ یہ تو صرف شروعات ہے، اور آنے والی ہر روایت کے ساتھ ہم قرآن اور سنت سے مزید خزانے حاصل کریں گے۔ جڑے رہیں، سیکھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت اور ہدایت سے نوازے، اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔